بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو 40 کا سبق نمبر 129 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ جنس تقابض البعض دون البعض کے سمن کے بعض حصے پر قبضہ کیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اس متعلق بحث کریں گے. اور کتاب کی عبارت وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ سَيْفًا مُحَلًّا سے لے کر وَجِهَةُ الْفَسَادِ مِنْ وَجْهَيْنِ فَتَرَجَّحَتْ تک ہوگی. آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف. تو اصل نمبر 1، التقابض قبل الافتراق شرط فی الصرف مطلقا والتماثل شرط عند التجانس، کہ وہ صرف میں تقابض یعنی باہمی قبضہ کرنا یہ جدا ہونے سے پہلے مطلقاً شرط ہے، یعنی دو مختلف الجنس اشیاء کا تبادلہ ہو یا دو متحد الجنس اشیاء کا تبادلہ ہو. اور تماثل کی شرط اس صورت میں ہے کہ جب دو متحد الجنس اشیاء کا تبادلہ ہو. اصل نمبر 2، لا يجوز التصرف فی بدل الصرف قبل القبض، کہ بے صرف میں عوضین میں تصرف کرنا قبل القبض یہ جائز نہیں ہے. اصل نمبر 3، غالب الفضة فضة حکما وغالب الذهب ذهب حکما، کہ سونے چاندی کے ساتھ اگر کھوٹ ملا ہوا ہو اور سونا چاندی غالب ہے تو یہ خالص سونے کے حکم میں ہے. اصل نمبر 4، الفساد الطارئ لا یشی، کہ فساد طاری یہ پھیلتا نہیں ہے بلکہ موضع فساد میں منحصر رہتا ہے. اصل نمبر 5، یصرف الجنس الی خلافہ تصحیحا للعقد، کہ عقد کی تصحیح کے لیے اموال ربویہ میں ایک جنس کو اس کے خلاف الجنس کی طرف پھیرا جائے گا. آتے ہیں سبق کے متعلق فصول کی طرف. تو جنس ہے تقابض البعض دون البعض، کہ عقد صرف میں چونکہ عوضین پر قبضہ کرنا شرط ہے تو اگر بعض ثمن پر قبضہ کیا جائے اور بعض ثمن ادھار ہو تو اس کا کیا حکم ہے. تو اس جنس کو کل 3 فصول میں تقسیم کیا ہے. فصل نمبر 1، دفع 50 من الثمن نقدا وجعل 50 نسیئتا، کہ سیف محلہ کی بے 100 دراہم کی عوض کی گئی، ان میں سے 50 ادا کر دیے گئے اور 50 ادھار ہے. اور حال یہ ہے کہ تلوار کے ساتھ لگی ہوئی چاندی 50 دراہم کے برابر ہے. اس صورت میں سیف اور فضہ دونوں میں بے جائز ہے. فصل نمبر 2، لم يدفع شيئا من الثمن والفضة تتخلص من السيف بغیر ضرر، کہ 100 میں سے 1 درہم بھی ادا نہیں کیا اور حال یہ ہے کہ چاندی تلوار سے بغیر ضرر کے جدا ہو سکتی ہے. تو اس صورت میں سیف میں بے جائز ہو جائے گی، اور فضہ میں چونکہ بے صرف ہے اور بے صرف کے لیے شرط ہے کہ عوضین پر مجلس عقد میں قبضہ کیا جائے تو شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے فضہ میں باطل ہو جائے گی. فصل نمبر 3، لم يدفع شيئا من الثمن والفضة لا تتخلص من السيف بغیر ضرر، کہ سیف محلہ کی بے میں ثمن میں سے کچھ بھی ادا نہیں کیا گیا اور حال یہ ہے کہ چاندی تلوار سے بغیر ضرر کے جدا بھی نہیں ہو سکتی. تو اس صورت میں نہ تو فضہ میں بے جائز ہے اور نہ ہی سیف میں. فضہ میں تو اس وجہ سے جائز نہیں ہے کہ بے صرف ہے اور بے صرف کی صحت کے لیے تقابض فی المجلس شرط ہے، اور تلوار میں اس وجہ سے جائز نہیں ہے کہ تلوار سے چاندی کو بغیر ضرر کے جدا کرنا ممکن نہیں ہے. تو یہ ضرر زائد کا الزام ہے، اور ہر ایسا عقد کہ جس میں ضرر زائد کا الزام ہو وہ فاسد ہوتا ہے. آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف. قال وكذلك ان باع سيفا محلا ب100 درهم وحلته 50 درهما فدفع من الثمن 50 جاز البيع وكان المقبوض حصة الفضة وإن لم يبين ذلك لما بينا. قال وكذلك إن قال خذ هذه 50 من ثمنهما لأن الاثنين قد يراد بذكرهما الواحد. قال الله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان والمراد أحدهما. وقال صلى الله عليه وسلم لمالك بن الهويرث وابن عم له رضي الله عنهما إذا سافرتما فأذنا وأقيما
والمراد احدهما فيحمل عليه لظاهر حاله۔ اور اسی طرح اگر کسی نے چاندی سے مزین تلوار 100 دراہم کے عوض فروخت کی اور اس کا زیور 50 درہم ہو اور ثمن میں سے 50 درہم ادا کیے تو یہ بے جائز ہے۔ پس جس پر قبضہ کیا گیا ہے وہ چاندی کے حصہ کے مقابلہ میں ہوگا، اگرچہ بیان نہ کیا ہو، اس دلیل کی وجہ سے کہ جو ہم بیان کر چکے۔ اور اسی طرح جب یہ کہا کہ 50 دونوں کے ثمن میں سے ہیں، اس لیے کہ بسا اوقات 2 کو ذکر کرنے سے ایک مراد ہوتا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے کہ ان دونوں میں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں اور مراد ایک ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک بن حویرث اور ان کے چچا زاد بھائی سے کہا کہ جب تم دونوں سفر کرو تو اذان اور اقامت دونوں کہا کرو اور مراد ایک ہے، لہذا ایک پر محمول کیا جائے گا ظاہر حال کی وجہ سے۔ اس عبارت کا تعلق بھی اسی اصل کے ساتھ ہے کہ جس کو ہم درس سابق میں اور اس درس کی ابتدا میں بیان کر چکے ہیں کہ یصرف الجنس الی خلافہ تصحیحا للعقد، اور اصل نمبر 2 جس کو ہم برہا بیان کر چکے ہیں کہ یحمل کلام المسلمین علی الصلاح والسداد مہما امکن۔ تو آتے ہیں مسئلہ کی طرف۔ ایک شخص نے ایک تلوار جو کہ چاندی سے مزین تھی 100 دراہم کے عوض فروخت کی، تلوار کے ساتھ لگا ہوا زیور وہ 50 درہم کے برابر تھا۔ ابھی مشتری نے 100 دراہم میں سے 50 درہم ادا کر دیے تو یہ بے جائز ہے، اور جو نقد ادائیگی کی گئی ہے تلوار کے ساتھ جو زیور لگا ہوا ہے یہ اس کے مقابلہ میں ہوگا۔ قال وكذلك ان قال خذ هذه ال50 من ثمنهما، پہلی صورت میں تو مطلقاً 50 درہم ادا کیے گئے تھے، تو فرماتے ہیں کہ اگرچہ مشتری یہ بھی کہیں کہ 50 درہم میں ادا کر رہا ہوں اور یہ دونوں کے ثمن میں سے ہیں، تو اس صورت میں بھی عقد جائز ہے، کیونکہ یہاں پر صحیح محمل پر محمول کرنا ممکن ہے۔ کیا کلام عرب میں بسا اوقات 2 ذکر کر کے مراد ایک ہوتا ہے، تو اس پر صاحب ہدایہ نے 2 مثالیں پیش فرمائی ہے۔ ایک مثال تو ہماری متداول کتب میں موجود ہے، اور دوسری جو حدیث ہے یہ ہمارے ہاں متداول نسخوں میں نہیں ہے۔ قال اللہ تعالی یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، تو منہما میں ہما ضمیر یہ تثنیہ کے لیے ہے، لیکن لؤلؤ اور مرجان یہ سمندر کے صرف کھارے پانی سے نکلتے ہیں، یہاں پر تثنیہ بول کر مراد ایک لیا گیا ہے جو کہ کھارا پانی ہے۔ اور حدیث مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے فرمایا کہ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا، کہ تم دونوں اذان کہو اور اقامت کہو، اور حالانکہ اذان ایک ہی شخص اور اقامت ایک ہی شخص کہتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بول کر مراد ایک لیا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی اگرچہ 50 من ثمنہما میں ہما ضمیر جو ہے یہ 2 بولا گیا ہے، لیکن مراد ایک ہی ہے جو کہ چاندی ہے۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ فَإِن لَّمْ يَتَقَابَضَ الْخَمْسِينَ حَتَّى افْتَرَقَ بَطَلَ الْعَقْدُ فِي الْحِلْيَةِ لِأَنَّهُ صَرْفٌ فِيهَا۔ قال وَكَذَا فِي السَّيْفِ إِن كَانَ لَا يَتَخَلَّصُ إِلَّا بِضَرَرٍ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ بِدُونِ الضَّرَرِ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ إِفْرَادُهُ بِالْبَيْعِ كَالْجِذْعِ فِي السَّقْفِ۔ قال وإن كان يتخلص بغير ضرر جاز البيع في السيف وبطل في الحلية لأنه أمكن إفراده بالبيع فصار كالطوق والجارية، وهذا إذا كانت الفضة المفردة أزيد مما فيه، فإن كانت مثله أو أقل منه أو لا يدرى لا يجوز البيع للربا أو لاحتماله، وجهة الفساد من وجهين والجواز من وجه، وهو أن يكون زائدا فترجحت جهة الفساد۔ پس اگر باہمی قبضہ نہ ہوا ہو یہاں تک کہ دونوں جدا ہو گئے تو زیور میں بے باطل ہو جائے گی، کیونکہ یہ زیور میں بے صرف ہے، اور اسی طرح تلوار میں بھی بشرط کے چاندی بغیر ضرر کے نہ چھڑائی جا سکے، اس لیے کہ بغیر ضرر کے حوالہ کرنا ممکن نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی بالانفراد بے جائز نہیں ہے، جیسا کہ چھت میں شہتیر فروخت کرنا، اور اگر بغیر ضرر کے
جدا کرنا ممکن ہو تو تلوار میں بے جائز ہوگی اور زیور میں بے باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کی بالانفراد بے کرنا ممکن ہے، لہٰذا یہ ہار اور باندی کی طرح ہوئے۔ اور یہ حکم اس صورت میں ہے کہ الگ چاندی اس چاندی سے زائد ہو کہ جو تلوار کے ساتھ ہے، پس اس کے مثل یا اس سے کم یا مقدار نہ معلوم ہونے کی صورت میں ربا یا احتمال ربا کی وجہ سے بے باطل ہوگی۔ فساد کی جہت دو طرف سے اور جواز کی جہت ایک طرف سے ہیں، اور وہ صورت ہے کہ جب چاندی زیادہ ہو لہذا فساد کی جہت کو ترجیح ہوگی۔ فَإِن لَّمْ يَتَقَابَضَ الْخَمْسِينَ، سیف محلہ میں 50 درہم ادا کیے گئے تھے، فرماتے ہیں کہ اگر وہ بھی ادا نہ ہو اور متعاقدین 50 پر قبضہ کرنے سے پہلے پہلے جدا ہو جائیں تو تلوار کے ساتھ لگے ہوئے زیورات میں بے باطل ہو جائے گی، کیونکہ بے صرف ہے، اور صحت بے صرف کے لیے تقابض فی مجلس یہ شرط ہے۔ قال وکذا فی السیف، اور جہاں تک سیف کی بات ہے، تلوار کی بات ہے، تو اس کی دو صورتیں ہیں کہ یا تو یہ چاندی اس سے بغیر ضرر کے جدا کرنا ممکن ہوگا یا بغیر ضرر کے جدا کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اگر بغیر ضرر کے جدا کرنا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں سیف میں بھی بے باطل ہو جائے گی، کیونکہ تلوار کی تسلیم یعنی حوالگی یہ بغیر ضرر کے ممکن نہیں ہے۔ اور عقود میں ضرر زائد کے الزام سے عقد فاسد ہو جاتا ہے، اور یہاں پر چونکہ ضرر زائد کا الزام ہے تو اسی وجہ سے صرف تلوار کی بے کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ چھت میں شہتیر فروخت کیا جائے تو یہ ناجائز ہے اگرچہ صرف اور صرف شہتیر کی بے کی جائے، کیونکہ اس میں ضرر زائد ہے، یعنی چھت کا گر جانا، کمرے کا گر جانا۔ تو جیسے چھت میں شہتیر کی بے ضرر زائد کی وجہ سے ناجائز ہے، ایسی ہماری اس مسئلہ میں بھی تلوار میں ضرر زائد کی وجہ سے بے ناجائز ہوگی۔ وَإِن كَانَ يَتَخَلَّصُ بِغَيْرِ ضَرَرٍ، اور اگر چاندی کو تلوار سے بغیر ضرر کے جدا کرنا ممکن ہو تو حلیہ میں یعنی زیورات میں تو بے باطل ہو جائے گی شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے، لیکن تلوار میں بے جائز ہوگی کیونکہ یہاں پر ضرر زائد کا الزام نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں تلوار کو الگ سے فروخت کرنا بھی جائز ہے۔ اور یہ معاملہ ہار اور جاریہ والے معاملے کی طرح ہے کہ ہار میں اگر بے باطل ہو جائے تو اس کے بطلان کی وجہ سے جاریہ میں بے باطل نہیں ہوگی۔ تو جیسے جاریہ میں باطل نہیں ہوتی، ایسی ہی جب چاندی کو بغیر ضرر کے دور کرنا ممکن ہو تو تلوار میں بھی بے باطل نہیں ہوگی۔ وَهَذَا إِذَا كَانَتِ الْفِضَّةُ الْمُفْرَدَةُ أَزْيَدَ مِمَّا فِيهِ، لیکن یہ اوپر ذکر کردہ حکم اس صورت میں ہے کہ سیف محلہ کے مقابلے میں جو چاندی ہے وہ اس چاندی سے زیادہ ہو کہ جو چاندی تلوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تاکہ چاندی چاندی کے مقابلے میں ہو جائے اور جو اضافی چاندی ہے وہ تلوار کے مقابلہ میں ہو جائے۔ اور اگر صورت یہ ہو کہ چاندی برابر ہو، یعنی تلوار کے ساتھ لگی ہوئی چاندی وہ 5 تولہ ہے اور جو الگ سے چاندی ہے وہ بھی 5 تولہ ہے یا اس سے کم ہے یعنی 4 تولہ ہے، یا سرے سے مقدار ہی معلوم نہیں ہے، تو ان تینوں صورتوں میں بے جائز نہیں ہوگی۔ پہلی 2 صورتوں میں تو ربا کی وجہ سے، اور تیسری صورت میں کہ جب مقدار معلوم نہ ہو تو چونکہ ربا کا احتمال ہے تو ربا کے باب میں جیسے حقیقتاً ربا ناجائز ہے ایسی شبہتاً ربا بھی ناجائز ہے۔ وجہۃ الفساد من وجہین، احتمال کی صورت میں 3 صورتیں ممکن ہے کہ الگ سے جو چاندی ہے یعنی سمن کے شکل میں وہ یا تو اس چاندی سے زیادہ ہوگی کہ جو تلوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس صورت میں عقد جائز ہے، تو اس اعتبار سے عقد جائز ہونا چاہیے، اور یا وہ الگ سے چاندی اس چاندی کے برابر ہوگی کہ جو تلوار کے ساتھ لگی ہوئی، تو اس صورت میں عقد فاسد ہے جیسے کہ پہلے بیان کیا جا چکا۔ اور تیسری ہے
کہ اس سے کم ہو، تو اس صورت میں بھی عقد فاسد ہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا۔ یہاں پر فساد کی دو وجوہات ہے اور صحت کی ایک وجہ ہے، یعنی وہ صورت کہ جب چاندی زیادہ ہو۔ تو جہت فساد چونکہ دو وجوہات پر مبنی ہے، اس وجہ سے اس کو ترجیح حاصل ہوگی۔ آج کے سبق کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔